बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग में अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले के बाद पूरी दुनिया में यही खबर चल रही है कि अमेरिका ने ये हमला करके अपने टारगेट अचीव किए या नहीं। अगर अमेरिका और इसराइल का मीडिया देखा जाए, दोनों तरफ से बुलंद बाला दावे किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि हकीकत क्या है। अमेरिका से शुरू करते हैं कि अमेरिका ने हमला किया। इस हमले को तकरीबन 13 घंटे गुजर चुके हैं। इन 13 घंटों के बाद जो इत्तलात आ रही हैं, इनके मुताबिक दुनिया इन हमलों को कैसे देख रही है। अमेरिका का ये महंगा तरीन हमला था जो इसने किया, और इसके बदले में इसे क्या हासिल हुआ। हमले में ये देखा जाता है कि दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया गया। दुश्मन कमज़ोर हुआ या ताकतवर। सबसे पहले अमेरिकी वज़ीर दफ़ा की तरफ चलते हैं कि अमेरिकी वज़ीर दफ़ा ने बताया कि अमेरिका ने 125 तैयारे और अबदोस से दागे गए मिसाइल और B-12 सैटेलाइट तैयारों की परवाज़ें शामिल थी, जो हफ्ते के रोज़ बहर अल काहिल के ऊपर से गुजरी ताकि तवज्जो हटाई जा सके। अमेरिका इसे इतना खुफिया रखना चाह रहा था। किस चीज़ का अमेरिका को डर था? ये तो अमेरिका को पता था कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके या अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा सके। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि इस ऑपरेशन को मिडनाइट हमर का नाम दिया गया, जिसमें 7B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल हुए, जिन्होंने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे 30,000 पाउंड वजनी 2 बम गिराए। इसके अलावा चेयरमैन जनरल स्टाफ डनकन ने बताया कि ये तैयारे 18 घंटे की परवाज के बाद ईरान में पहुंचे थे और इन्हें दीगर तैयारों की मावनत हासिल थी। जनरल डीकन के साथ अमरीकी वज़ीर दफ़ा भी मौजूद थे। इन्होंने इस हमले को दुरुस्त निशाने पर कार्रवाई करार दिया, जिससे ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया गया। जनकुन ने बताया कि हमले से पहले आबदोजों से ईरान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। इनके मुताबिक अमेरिकी तैयारों पर किसी भी किस्म की कोई फायरिंग की इत्तलाआत मौसूल नहीं हुई। जनकुन ने कहा कि ईरान पर ब्रस्टर बम और मिसाइल दागे गए। हमारे जो एक्सपर्ट माहिरीन हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका का सबसे महंगा तरीन हमला था, जिसमें इतनी भारी डेवलपमेंट की गई और इनकी एयरफोर्स और बहरी फौज ने हिस्सा लिया। इस सारे हमले का मकसद ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह करना था। ये था अमेरिका का हदफ। क्या इस हदफ को हासिल किया जा सका? इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट की राय में से देखते हैं। इस वक्त मगरबी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
مغربی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کی مہلت دی کہ ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے، سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ امریکی آرمی کا نقصان نہ ہو۔ دوسری طرف مغربی ذرائع کو ایران کے ساتھ مذاکرات پر لگایا ہوا تھا اور ایران پر حملے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ یہ بات اس وقت کلیئر ہو گئی تھی جب ایران نے سلامتی کونسل کی میٹنگ میں کال کی جس میں پاکستان، چین، روس نے سپورٹ کی، مگر یہ درخواست رد کر دی گئی۔ اس وقت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور حکومت کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ معاملہ نہ بن سکا۔ دوسری طرف ٹرمپ نے 5 دن پہلے ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ سلنڈر آخری حل ہے۔ تو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کا۔ دوسری طرف جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ امریکن صدر میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایران کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، یہ ایک سیکرٹ ہے جو صرف میں جانتا ہوں اور میں کیوں بتاؤں۔ اس وقت بھی معلوم ہو چکا تھا کہ امریکہ کیا کرنے والا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا۔ جنرل ڈین نے یہ تفصیلات بتا دی کہ ایران پر حملے سے پہلے 12 میزائل ابدوز سے الصفحان کے اوپر داغے گئے اور اوپر سے نگرانی کی جا رہی تھی۔ امریکن طیاروں کے ساتھ کیا ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ تھا؟ نہیں، حقیقت میں امریکہ کو اگر خطرہ تھا تو چین سے، کہ چین کوئی ایسی کارروائی نہ کر دے جس سے ان کا یہ حملہ ناکام ہو اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر امریکن میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ حملہ جو انہوں نے ایران کے 3 مختلف ایٹمی تنصیبات پر کیا، وہ حملہ کامیاب رہا، اور اگر اب ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیل کے یہ الفاظ کہ ایران کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو امریکی حملے میں کیا نقصان ہوا؟ پہلے امریکہ کی طرف سے آنے والے بیان کو دیکھتے ہیں۔ جب امریکی وزیر دفاع سے سوال کیا گیا کہ ایران کو امریکی حملے سے کیا نقصان ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مطابق ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن اگر
ایران کی حکومت کو دیکھا جائے، ایران کی چپ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ ایران پر کیے گئے حملے میں امریکہ کو کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں ہوئی۔ ایران کو اس حملے کا پہلے سے علم تھا، اس لیے ایران نے اپنا تمام جوہری مواد محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ اگر ایران اپنا جوہری مواد محفوظ مقام پر منتقل نہ کرتا تو اس وقت تک شاید ایران کے اندر ہی نہیں، عرب ممالک میں ایک تھر تھری سی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان ریڈیشن کا نقصان دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اٹھانا پڑتا۔ اس حملے کے بعد اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ دنیا کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کر دیا ہے جس میں انہوں نے ابنائے حرم کو بند کرنے کے لیے قرارداد منظور کر لی ہے۔ اس قرارداد کے بعد ابنائے حرم جہاں سے دنیا کی 30% انرجی سورسز دنیا کو منتقل ہوتے ہیں، اس کے بند ہونے سے دنیا میں ایک بھوچال پیدا ہو جائے گا۔ تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ دنیا کی اکنامی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے دنیا کو 20% نقصان پہنچایا، مگر ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑی ہوگی۔ امریکہ کے اس حملے کے بعد اب یہ بحث سر عام ہے کہ تیسری عالمی جنگ دنیا پر مسلط ہونے جا رہی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مغربی حکمران سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اب یہی امید کی جا سکتی ہے کہ ایران اور اسرائیل مل بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کریں اور ان مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ اگر یہ جنگ طویل چلتی ہے تو دوسری کوئی رائے نہیں کہ یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ان معاملات کو دونوں فریق مل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔